السلام علیکم ناظرین بڑی وہ ٹینشن سی والی بات ہے. ایک نیا کٹا کھل گیا. بختاور بھٹو زرداوی چودھری اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ زرداوی صاحب جو ہیں وہ دبئی اپنے نواسے کی سالگرہ کے لیے آئے ہیں. کٹا تو کھل گیا, سمجھ بات کی نہیں ہے یہ آپ کو. زرداوی صاحب چلے گئے. بختاور بھٹو کی شادی ہوئی تھی پچھلے سال جنوری کے آخری ہفتے میں, اور پتہ چلا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ بیٹا ہو گیا جی اس کے. ہمیں تو وہی نہیں ہضم ہوا تھا کیونکہ 8 مہینے بعد 8 مہینے بعد بیٹا اس کے ہو گیا جی. چلو جی پری میچور ہوگا, بات ہضم کر لی. ہم ایسی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. خان کی طرف سے سختی بڑھی ہے نا, ایسی تھرڈ کلاس باتوں پہ اگر کوئی بولے نا تو اس کی مٹھی بھی ٹائٹ ہوتی ہے ذرا, کیونکہ اس نے کبھی بلو دا بیلٹ نہ خود بات کی نہ کسی کو کرنے دی نہ برداشت کی. اور انہوں نے ہمیشہ اس پہ بلو دا بیلٹ ہی بات کی ہے, کیونکہ خود کنجر تھے نا تو دوسروں کو اسی لیول پہ گنتے تھے. اب اگلی جو سین آیا جی, بختاور بھٹو نے آج ٹویٹ کر دیا کہ زرداوی صاحب جی اپنے نواسے کی سالگرہ پہ آئے ہیں. یعنی کہ اصل انہوں نے میں بھی لیٹ اکتوبر میں بتایا ہو کہ بیٹا ہوا ہے, اور بیٹا جولائی کے آخری ہفتے میں ہوا ہو. ٹھیک ہے, جنوری کے آخری ہفتے میں شادی ہوتی ہے, جولائی کے آخری ہفتے میں بیٹا ہوتا ہے. بڑا ہٹا کٹا کھل گیا نواں کٹا. یہ تو پہلے ٹینشن پٹواریوں کی ختم نہیں ہوئی تھی. پٹواری 4 مہینے میں پروجیکٹ پورا کروانے کے بعد مٹھائیاں کھا رہے تھے, بگڑے ڈال رہے تھے. اب جیلوں کو بھی سیاپا پڑ گیا. نہیں تو وہ جو مٹھائیاں کھائی ہیں وہ الٹیاں کر کر کے نکالیں گے. اب میں حساب کا ذرا کمزور ہوں, اتنا بھی نہیں ہوں, خیر پینڈو ہوں پر اتنا نہیں. لیکن اس بات کو ایک دفعہ نا آپ نے سمجھنا ہے, یہ مجھے سمجھانا ہے. سمجھنا کہ مجھے نہیں آ رہی, آپ تو سمجھدار ہیں سارے. آپ نے مجھے بات سمجھانی ہے کہ یہ کیا فلم چلی ہے. یا تو سیاست بچانے کے لیے غیرت بیچ دیتے ہیں, جھوٹا بیان دیتے ہوئے نہیں سوچتے, یا پھر دوسری بات جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے, وہ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے. اور جتنے کی ہیں بس یہ چوری میں ان کی عقل تگڑی تھی, اور میتھ میں تو سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں نا. جس طرح وہ چور ٹبر پڑا ہے, تو زرداوی تو جینیٹکلی چور تھا نا, اس کا تو کہنے کچھ نہیں. اس کے بچوں میں ویسے جتنا وہ جینیس ہے چوری میں, اس کے بچوں میں ایسی بیوقوفی بنتی نہیں تھی. تو جی یہ میری اپنی انفارمیشن, ایسی اس میں کوئی نہیں ہے. یہ محترمہ بختاور بھٹو زرداوی چودھری صاحبہ کی اپنی ٹویٹ ہے کہ زرداوی صاحب اپنے نواسے کی سالگرہ کے لیے دبئی آئے ہیں. میں تو گالی کوئی نہیں کی تھی, انہوں نے بتائی ہے. تو میں نے وہ حساب کتاب سمجھنے کی کوشش کی, سمجھ گئی تو میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں. اب اگلی ٹینشن یہ تو جی آپ مجھے کر کے بتائیے گا. اب اگلی جو چیز جو ٹینشن والی جو سامنے آ گئی ہے, جو انہوں نے گیم صبح ڈالنی ہے کل کے دن میں, بلکہ کل کے نہیں آج کے دن میں, آج تو دن تو چڑھ گیا. آج کے دن میں جو گیم انہوں نے ڈالنی ہے وہ گیم ہے کیا؟ کورٹ سے پہلے انصاف مکس چار نے ایک نیا بیانیہ کھڑا کرنا ہے, انوکھا لاڈلا. کہ عمران خان انوکھا لاڈلا جی, اس کے لیے سارے قوانین ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس کو ریلیف دیا جاتا ہے, اس کی خاطر کیا جاتا ہے. جبکہ میں ٹوٹلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عدالت نے کس طرح انہیں آف دی ریکارڈ جا کے ریلیف دیا. 2+2 4 والا کیس, بلیک اینڈ وائٹ, 8 منٹ کا کیس 8 گھنٹے لٹکا کے رکھا. ان کو کہا فوج سے ڈیل کر لو, بات کر لو, کچھ کر لو. گاڑیاں بھاگتی ہوئی ادھر جا ادھر جا ادھر جا, ججز کے ساتھ ڈیلیں باتیں کچھ نہیں. جج نے آخر کہہ دیا کہ نہیں جی میں وقت و دے کا صدر تم کل تے پانا. اب ججز میکسیمم جو کر سکتے تھے, چیف جسٹس نے ان کو اس سے زیادہ ریلیف دے نہیں سکتا. بلیک اینڈ وائٹ کیس تھا, آخر جج ہے, عزت اس کی بھی ہے بھی. اس نے سیاہ کو سفید, تو ساری دنیا کو سیاہ نظر آ گیا, اس کو کیسے سفید دکھا دے گا. اور جو ان کے ڈپٹی اسپیکر نے آن کیمرہ کہا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے حساب سے, اب وہ کہاں لکھا سپریم کورٹ کا آرڈر؟ سارے ماہرین کھڑے تھے قانون کے, تو ادھر سے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں تھا. وہ جج نے گیم کر دی. انوکھا لاڈلا کون ہے اس بات کو سمجھ لگی ہوگی, اور بیانیہ بنایا جائے گا خان کے خلاف. انوکھا لاڈلا تو ثابت ہو گیا نا میرے خیال میں, وہ تو جاہلوں کو بالکل جو مقبوط الحواس ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. خربوں کا چور, خربوں کھا گیا اس ملک کی, نسلیں ڈبو گیا اس ملک کی ہر چیز بیچ گیا, غداری کی, انڈیا کے ساتھ مل کے کیا کچھ نہیں کیا, ملک کی سیکورٹی دو پہ لگائی, 50 کے اسٹامپ پہ بگا دیا
کہ 50 اب بانڈ دینے کے لیے وہ اختیار ہو گئے. خان نے بھی کہا شیورٹی بانڈ لیں گے پھر جانے دیں گے. عدالت نے نہیں جی 50 ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ. یہ تھا نوکا لاڈلا. شہباز شریف کا کیسا تھا جج اٹھ کے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ کے آرڈر لکھ رہا ہے کہ کیا فیصلہ اس کا کرنا ہے. یہ ہے انوکھے لاڈلے. بیانیہ کل بنایا جائے گا خان کے خلاف انوکھا لاڈلا. ایک وہ انگارے اگلنے والی مشین مریم نواز بل ہار تو نہیں سکی. وہ پھر مجھے وہی بات دماغ میں سے نہیں نکل رہی کہ دوسری جو اٹھی اس نے 6 مہینے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, یہ 4 مہینے والی تھی, وہ نہیں ہار سکی. اس کو ہرا بھی کوئی نہیں سکتا, تگڑی ہے. اب وہ مریم نواز سزا یافتہ, سزا ہو چکی ہے. کس چیز کی بیس پہ اسے بیل ملی کہ باپ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں, میرے بھائی بھی باہر ہیں, ماں میری اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, میرے باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. اس بیس پہ اس کو تیمارداری کے لیے بیل دے دی گئی, ضمانت مل گئی. باپ باہر چلا گیا, وہ یہاں آگ اگلنے کے لیے پھر رہی ہے, لوگوں کی پگڑیوں چھالنے کے لیے یا ٹوٹے اکٹھے کرنے کے لیے. 2 ہی شوق ہے اس کے, آگ اگلنا اور ٹوٹے بنوانا اور اکٹھے کرنا. اور اس کے باپ, کزن, چاچا, بھائی وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں کا ٹوٹا ہی میری باجی کے پاس ہے, فلاں کا میری باجی کے پاس ہے. بڑی ایڈی غیرت پٹواریوں میں مل سکتی ہے, ساڈے کو نہیں. سمجھنے والی بات ہے جی. اب انہوں نے بیانیہ بنانے کے لیے صبح ساری پی ڈی ایم بولے گی, محترمہ کی وہ کنیزوں کا گینگ اٹھے گا ٹاپ آف دی لسٹ, وہ 2,000 والی, وہ جو بڑے ماتھے بل ڈال کے وہ ٹیڑھا ناک کر کے, تو وہ 2,000 روپے والی سب سے آگے آگے صبح بولنے میں وہ ہوگی لسٹ سامنے کی. دوسرا عطا آوڈ, جس کے متعلق آج ڈاکٹر شہباز نے بھی ایک بات کہی کل کہ لاسٹ ٹینیور میں نون لیگ کے یہ رکھا کس لیے ہوا تھا کہ وہ فوٹو کاپی کروا لیا یا فلاں کروا لیا جی, جا یار کیا کام کر دے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے. آج وہ MP ہے, یعنی کہ اس ٹائم یہ ان کا دم چھلا تھا, چمچا تھا. اس کے پاس صرف ایک ہی ڈگری تھی کہ دادا میرا دلالی بڑی تگڑی کرتا تھا, وہ ٹوچ لواتا تھا, وہ گانڈے لگوانے والا دادا, تو میں اس کا پوتا ہوں تو میں بھی وہ کام ٹھیک کر سکتا ہوں. ایک ہی ڈگری تھی, ایک ہی فن تھا, اور اس میں بھی اس ٹائم ٹھیک چل رہا ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. کل یہ آگے ہوگا, مولانا گرم سا بیان دے گا, سڑا اور گرم, جیسے ملک میں آگ لگانے لگے مولانا ایٹم بم دی پین کھینچ لی ہے. بس مولانا اس کیٹیگری میں کل اسے اسٹینڈ کریں گے صبح سے لے کے شام تک, بلکہ میرے منہ سے کل نکل رہا ہے, یہ صبح ہونے والی ہے رات, یعنی کہ فجر کی نماز ہو چکی ہے, تو میں وہ سویا نہیں ہوں اس لیے. تو یہ مولانا یہ بیانیہ اسٹینڈ دے گا. 2,000 والی آنٹی آئے گی, وہ اپنا اسٹینڈ دے گی, اور پیچھے بچی وہ ہنا پرویز بٹ. دوسری وہ ایک مائزہ امید ہے گجری, اس کو تو بیچاری کو جو مرضی بیان دلوا دے, 2 کو ٹھلواؤ تو جو مرضی ہو کو کھوا, اس کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ بیچاری تو معصوم ہے. اور ثانیہ عائشہ کا وہ کچھ بول بھی دے تو PTI والے اس کے خلاف نہیں بولیں گے, ان کا مجھے بڑا پتہ ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. اب وہ پیچھے بچی جی ہنا پرویز بٹ, جس کے متعلق کل ایک عجیب 2 دن پہلے ایک عجیب سی سٹوری بھی اٹھی کہ بیسکلی ڈپٹی اسپیکر کو بلیک میل کیا جاتا ہے اندر بٹھا کے, جس وجہ سے اجلاس لیٹ ہوتا ہے, اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے اس کو, اس کی ویڈیوز دکھا کے. تو ویڈیوز کیسے بنی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس نے کس کو کہا تھا کہ ہنا پرویز بٹ کو لے کے جائے ساتھ اپنے ضمیر جگوانے کے لیے, جگاتا انہوں نے پھر سب کچھ. اب ملک سے باہر بھاگا ہے, گھر بھی اجڑے گا, سیاست اجڑ گئی, مک گئی اس بیچارے کی, وہ گیم ختم. اس کے بعد اسے اناؤنس کر رہا, بیچارے کا رگڑا, اس کو بھاگنا پڑا. اب دیکھیں لیول, ڈپٹی اسپیکر سیٹ پہ بیٹھ کے کیمرہ مینی کا کام کر رہا ہے کہ ہنا پرویز بٹ کا وہ ویڈیو بنا کے وہ ساتھ ساتھ اس کے چل رہا ہے. میں کہتا ہوں اس ملک میں لیول ہی چپڑاسیوں والا ہو گیا. نوکری کرنی اتنی نہ کرو. آگے کل انہوں نے وزارتیں اناؤنس کر دی, جلدی صبح پرسوں وزارتیں دے دیں. اب وزارتوں میں دیکھ لی, پتہ ان کو بھی تھا یہ حکومت نہیں چلنی ہے, 2 دن کی ہے. جو مریم نواز کی کنیز گینگ کی اہم کنیزیں تھیں ان کو وزارتیں نہیں دی اس نے. اب پرس چکن والی نہیں پڑھاتی کو فلاں, اور جن کو خوش کرنا تھا کہ ہم نے وزارت تمہیں دی ہے کہ حکومت نہیں چلی تھی ساڈا کی گناہ, ہم نے تمہیں اپریشیٹ کیا, ہم نے ہنا پرویز بٹ کو پیچھے چھوڑ کے میں نے تمہیں آگے لے کے آئی ہوں. ساری گیم انہوں نے کی ہے, پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ بھنڈیا چڑھنے والی نہیں ہے, یہ سے نہیں لگنا, یہ کڑی وے نہیں جانی, سب کچھ ایسے ہی تھا. اب کل کا بیانیہ سٹارٹ کر چکے ہیں. آج کے دن میں پیک پہ جائے گا, عدالت میں پیش نہیں ہونا, عدالت کا بائیکاٹ, کیونکہ بھاگنے کا ایک ہی راستہ تھا,
ڈوبتی ہوئی سیاست اپنی بچائیں گے. آج آپ نے اس بیانی کو ان کا سننا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. خان کو نوکھا لاڑلا ثابت کرنے کے چکر میں ان کی ساری ہسٹری پڑھی ہے. عدالتوں نے ان کو کیا کیا ریلیف دیا. سب سے بڑا ریلیف جو کل انہیں دے دیا گیا کہ آج ان کی ہیئرنگ ہوگی, اور کل عدالت سے تو بھاگ نہیں سکتے تھے, اس ٹائم بائیک آؤٹ تو ہو نہیں سکتا تھا. عدالت نے فل بینچ کیوں نہیں بنایا ان کا؟ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے فل بینچ بننے والا کیس بھی نہیں. فل بینچ تب بنتا ہے جب کوئی کیس میں, اب ہاں وہ سمجھ لیں 2+2 والا کیس تھا, سیدھی سیدھی بات تھی, بلیک اینڈ وائٹ کیس تھا, وہ فل بینچ کی اس میں ضرورت نہیں تھی, نہ بن سکتا تھا. اور اگر ان کے پریشر پہ عدالت بنا بھی دیتے, فل بینچ نے بھی یہی کرنا تھا, پھر ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ختم ہو جاتا تھا. اب عدالت نے ان کے پریشر پہ نہیں بنانا تھا کہ ان کو ریلیف ملے, یہ اس کا بائیک آؤٹ کریں, بائیک آؤٹ کرنے کے بعد یہ صبح احتجاج میں آئیں. آج یہ احتجاج حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی ہوگی کہ پنجاب میں گورنر راج لگ جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کھڑکی میں پھنس گئے, ککڑی تباہ دے, ختم. ان کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہی ختم. میں ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکا تھا کہ زرداری بخشے گا نہیں ان کو. تو ماشاء اللہ پیر بھی ڈرنیش نے جڑے کچ پہ جاڑ دیتا, اسے بھٹوں کا خاندان کھا گیا جس کو دنیا جانتی تھی. کل کے گوال منڈی کے پھڑیے, ان کی کیا اوقات تھی اس کے آگے؟ انہیں تو دیکھ کے جھٹکا نہیں چلنا, اور نہیں ان سے برداشت ہے. اجڑ گئی ہے ہر چیز ان کی. جوتوں میں دال بٹے گی. 2 دن آپ کے سامنے ہیں, الیکشن سر پہ ہیں. نومبر 1 اور 2 ویک انشاءاللہ تعالی تمام لوگ ابھی سے تیاری سٹارٹ کریں. کمپین تو چل رہی ہے, پہلے اسی روٹین میں وہ اسٹیمنا بلڈ اپ ہوا ہے, اور وہ روٹین چلنی چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن جاتے ہوئے ایک ہی بات کہوں گا, مینوں حساب کٹ کے دس دیو کہ اس کے نواسے کی سالگرہ کیسے ہے کل. جو نواسے کی سالگرہ پہ گیا, کیونکہ مجھے نا وہ تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی. پیڑوں سے ہوں نا, اگر وہ سالگرہ واقعی ہے تو جو مٹھائی مریم نے پٹواریوں کو کھلائی تھی اور یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے, تو سمجھ لیں پھر بختاور نے جیلوں کے منہ میں ڈال دی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.